قبرستان میں شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے لوگوں نے بستی کی سب سے نیک سمجھی جانے والی حافظ قرآن لڑکی عافیہ کو مٹی کے سپرد کیا تھا، مگر جیسے ہی لوگ 70 قدم ہٹ کر دعا مانگنے لگے تو اچانک آسمان سے سفید کبوتروں کا ایک بہت بڑا غول اترا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی، یہ امن کے پرندے درختوں پر نہیں بیٹھے تھے، بلکہ انہوں نے سیدھا اس تازہ قبر پر یلغار کر دی۔ وہ اپنی سرخ چونچوں سے گیلی مٹی کو وحشیانہ انداز میں نوچ رہے تھے، پنجوں سے مٹی اڑا رہے تھے، اور ان کے حلق سے ایسی دردناک آوازیں نکل رہی تھیں جیسے وہ رو رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ نکالو اس حافظہ کو باہر۔ لوگ منظر دیکھ کر دہشت سے رک گئے۔ ستیلی ماں نسیمہ نے موقع غنیمت جانا اور چیخ کر بولی، دیکھ لو اے لوگو، میں نہ کہتی تھی یہ لڑکی اندر سے گناہگار ہے، کبوتروں کو بھی اعتراض ہے اس کی قبر سے۔ یہ کبوتر یہی شور کر رہے ہیں کہ نکالو اس قبرستان سے باہر، ہم نہیں دفنانے دیں گے اس لڑکی کو، چلو چلو یہاں سے، کہیں عذاب ہم پر نہ آ جائے۔ لوگ خوف اور نفرت سے اس قبر کو دیکھتے ہوئے بھاگ گئے جسے کبوتر مسلسل کھود رہے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ زمین کے نیچے کیا قیامت خیز منظر ہے۔ اور 7 سمندر پار بیٹھے باپ کو جب یہ خبر ملی تو اس نے کیا فیصلہ کیا۔ دوستو، اپنے قیمتی ٹائم میں سے کچھ ٹائم نکال کر اس سٹوری کو ایک بار پورا ضرور سنیں تاکہ ہم سب کی اصلاح ہو سکے۔ آئیے جانتے ہیں اس پراسرار قبر کے پیچھے چھپی ہوئی دردناک داستان۔ کئی سال پہلے ایک کچے گھر کے صحن میں تلاوت قرآن کی پاکیزہ آواز گونجا کرتی تھی۔ عافیہ جو اپنے والد کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی، بچپن ہی سے نہایت ذہین اور نیک سیرت تھی۔ اس کی ماں زینب ایک دیندار خاتون تھی جنہوں نے اپنی بیٹی کے دل کو قرآن کے نور سے روشن کیا تھا۔ عافیہ نے بہت چھوٹی عمر میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا اور پورا محلہ اس کی عزت کرتا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب عافیہ کی عمر 17 سال تھی، اس کے سر سے ممتا کا سایہ اٹھ گیا۔ زینب کی اچانک وفات نے عافیہ اور اس کے باپ جمیل کو توڑ کر رکھ دیا۔ گھر جو کبھی جنت کا نمونہ تھا اب ویران اور خاموش ہو چکا تھا۔ جمیل اپنی بیٹی کی آنکھوں میں چھپی اداسی دیکھتا تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ عافیہ چھوٹی سی عمر میں گھر سنبھالنے کی کوشش کرتی، باپ کے لیے کھانا بناتی، لیکن ماں کی کمی اسے راتوں کو رونے پر مجبور کر دیتی۔ جمیل نے اب کام پر جانا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ سوچتا تھا میری بچی نہ اتنی بڑی ہے نہ اتنی چھوٹی، میں اسے کس کے سہارے چھوڑ کر جاؤں۔ محلے والوں اور رشتہ داروں نے جمیل کو سمجھانا شروع کیا، جمیل بھائی، عافیہ بھی بچی ہے، اسے ایک ماں کی ضرورت ہے، جوان بیٹی کو اکیلے پالنا آسان نہیں ہوتا، آپ دوسری شادی کر لیں، گھر میں رونق واپس آ جائے گی اور بچی کو بھی سہارا مل جائے گا۔ جمیل پہلے تو انکاری رہا، اسے ڈر تھا کہ ستیلی ماں نہ جانے کیسی نکلے، لیکن اس نے عافیہ کو میلے کچیلے کپڑوں میں اکیلے گھر کے کام کرتے دیکھا تو اس کا دل پسیج گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید کوئی عورت آ کر اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھ دے۔ رشتہ داروں کے دباؤ اور بیٹی کی بہتری کی خاطر جمیل نے دوسری شادی کے لیے حامی بھر لی۔ یوں اس گھر میں نسیمہ کی آمد ہوئی۔ نسیمہ ایک غریب گھرانے کی عورت تھی اور بظاہر بہت خوش اخلاق اور شریف نظر آتی تھی۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں اس نے جمیل اور عافیہ کا دل جیتنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ عافیہ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، اس کے بال بناتی اور اسے میری بیٹی کہہ کر پکارتی۔ عافیہ جو ماں کے پیار کو ترس رہی تھی، اس نے بڑی معصومیت سے نسیمہ کو اپنی سگی ماں کا درجہ دے دیا۔ وہ بھول گئی دنیا میں ستیلی ماں کا رشتہ کتنا نازک ہوتا ہے۔ جمیل بھی مطمئن ہو گیا کہ اس کا فیصلہ درست تھا۔ اس کی بیٹی کو دوبارہ ماں مل گئی۔ وقت گزرتا گیا اور گھر کی حالات بظاہر خوشگوار رہی، لیکن یہ سکون اس وقت تک تھا جب تک نسیمہ کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شادی کے 1.5 سال بعد اللہ نے نسیمہ کو بیٹے سے نوازا، جس کا نام ریحان رکھا گیا۔ ریحان بہت ہی خوبصورت اور اپنی بہن کی فوٹو کاپی تھا
आफिया अपने भाई को पाकर बहुत खुश थी, लेकिन नसीमा ने बेटे की पैदाइश के साथ ही फितरत का रंग बदलना शुरू कर दिया। वो औरत जो कल तक आफिया पर जान छिड़कती थी, अब उसे अपनी सुतेली बेटी से ज्यादा अपने बेटे की फिक्र लाहक होने लगी। शैतान ने उसके दिल में वसवसे डालना शुरू कर दिए कि जमील की सारी कमाई और जायदाद तो इसकी लाडली बेटी आफिया के जहेज में चली जाएगी। ये तो पराया धन है, मेरे बेटे रेहान को क्या मिलेगा। इधर जमील को फिक्र थी, बच्चे बड़े हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और एक मामूली तनख्वाह में गुजारा मुश्किल है। आफिया जवान हो रही थी और जमील जानता था कि उसकी शादी धूमधाम से हो और रेहान को अच्छी तालीम मिले। उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए जमील ने एक सख्त फैसला किया। उसने सऊदी अरब जाकर मेहनत मजदूरी करने का इरादा किया। जिस दिन जमील का वीजा लगा, घर में खुशी और गम का मिला जुला समा था। यही सोचते हुए उसने अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचा और जाने से एक रात पहले जमील ने नसीमा को अपने पास बिठाया। उसने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी और कुछ जेवरात नसीमा के हाथ में रखे और अबदीदा होकर बोला, नसीमा, मैं ये देश, ये घर सिर्फ तुम लोगों की खुशी के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। मैं परदेश में खून पसीना एक कर दूंगा ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, लेकिन मेरी तुमसे एक दरख्वास्त है। मेरी आफिया, वो माँ के बगैर बहुत अधूरी है। मेरे पीछे उसे कभी ये एहसास ना होने देना कि उसका बाप या माँ उसके पास नहीं है। नसीमा ने बड़ी अदाकारी से आंखों में आंसू भरे और पास पड़े कुरान मजीद पर हाथ रखकर कहा, आप बेफिक्र हो जाएं, आफिया मेरी सुतेली नहीं, सगी बेटियों जैसी है। जब तक मैं जिंदा हूँ इसकी आंख में आंसू नहीं आने दूंगी। आप सुकून से जाएं और कमाई करें। जमील उस झूठी कसम पर एतबार कर गया और मुतमिन होकर परदेश जा बसा, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि वो घर से निकलते ही अपनी बेटी की खुशियां भी अपने साथ ले गया। जमील के जहाज ने उड़ान भरी ही थी, जमीन पर नसीमा का रवैया बदल गया। अभी हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि आफिया को उसकी असलियत का पहला झटका लगा। एक सुबह आफिया नाश्ते की मेज पर आई तो नसीमा ने सख्ती से कहा, आफिया, अब तुम बच्ची नहीं रही हो, घर के काम काज सीखो। सारा दिन कुरान लेकर बैठी रहती हो, ये घर कौन संभालेगा? आज से बर्तन और सफाई तुम करोगी। मेरी कमर में दर्द है। आफिया हैरान रह गई, लेकिन उसने उसे माँ का हुक्म समझकर सर झुका लिया। आहिस्ता आहिस्ता ये हुक्म जुल्म में बदल गया। नसीमा को उसका कोई भी काम पसंद न आता। वो बात बात पर उसे ताने देती, क्या तूने अगले घर नहीं जाना? वहां जाकर तू हमारी नाक कटवाएगी। फिर धीरे धीरे आफिया को उसके कमरे से निकालकर स्टोर रूम नुमा छोटे कमरे में मुंतकिल कर दिया गया ताकि बड़ा कमरा रेहान के खेलने के काम आ सके। उसे अच्छा खाना मिलना बंद हो गया। नसीमा और उसका बेटा मुर्ग मुसल्लिम खाते और आफिया को रात की बची हुई रूखी सूखी रोटी दी जाती। आफिया का छोटा भाई बहुत बार अपनी माँ से कहता, माँ भाजी को भी थोड़ी सी रोटी दे देना, लेकिन नसीमा उसे फौरन डांटती और कहती कि ये सुतेली बहनें सुतेली ही रहती हैं, कभी सकी नहीं बनती। जब जमील का फोन आता तो नसीमा आफिया के पास खड़ी होकर उसे आंखें दिखाती और इशारा करती कि शिकायत नहीं करनी। जमील पूछता, मेरी गुड़िया कैसी है? आफिया लब भींच लेती, आंसू पी जाती और कांपती आवाज में कहती, बाबा मैं ठीक हूँ, अम्मी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। ये झूठ वो सिर्फ इसलिए बोलती थी कि परदेश में बाप परेशान ना हो। साल गुजर गए, जुल्म बढ़ता गया, मगर आफिया का सब्र भी पहाड़ जैसा था। उस जुल्म के दौरान उसका वाहद सहारा उसका कुरान और वो खास अमल था जो उसने अपनी मरहूमा माँ से सीखा था। उसकी माँ रजब के महीने में कसरत से सदका खैरात करती थी और फिर वो रजब का महीना आया जिसने आफिया की किस्मत का फैसला करना था। ये महीना गांव में बड़ी अकीदत से मनाया जाता था और जगह जगह मिलाद की महफिलें सजती थी, क्योंकि आफिया हाफिज़े कुरान होने के साथ साथ एक इंतहाई दिलकश और दर्द भरी आवाज की मालका भी थी। इसलिए रजब का चांद नजर आते ही पूरे गांव और आसपास के इलाकों से
عورتیں اسے اپنی محفلوں میں نعت خوانی کے لیے بلانے لگتی۔ جب عافیہ محفل میں بیٹھ کر اپنی پرسوز آواز میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتی تو سننے والیوں پر ایک سحر طاری ہو جاتا۔ اس کی آواز میں ایسی تاثیر تھی کہ پتھر دل بھی پگھل جاتے اور عورتوں کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے منہ سے الفاظ نہیں بلکہ پھول جھڑ رہے ہوں۔ اس کی اس خوبی کی وجہ سے محفل کے اختتام پر عورتیں خوش ہو کر اس پر نوٹوں کی بارش کر دیتی اور اسے نذرانے کے طور پر ڈھیر سارے پیسے دیتی۔ عافیہ کے لیے یہ پیسے اس کی ذاتی کمائی نہیں بلکہ ایک امانت تھے۔ حالانکہ گھر میں اس کے پاس پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے نہیں تھے اور نہ ہی پیروں میں اچھی جوتی، لیکن اس نیک روح کا ایک الگ ہی اصول تھا جسے اس نے اپنی ماں کی وفات کے بعد اپنا رکھا تھا۔ وہ ان پیسوں میں سے 1 روپیہ بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتی تھی بلکہ محفل سے واپسی پر سیدھا اناج کی دکان پر جاتی اور وہاں سے باجرہ اور گندم خریدتی۔ پھر وہ گاؤں کے پرانے قبرستان کے اس کونے میں جاتی جہاں بڑی بڑی ٹالیوں کے درخت تھے اور وہاں سفید کبوتروں کا ڈھیرا تھا۔ عافیہ ان پیسوں سے خریدا ہوا دانا ان سفید کبوتروں اور دیگر پرندوں کو ڈالتی، اور جب وہ معصوم پرندے اس کے گرد جمع ہو کر دانا چگتے تو اسے ایک عجیب سا روحانی سکون ملتا۔ وہ اکثر ان کبوتروں سے باتیں کرتی اور کہتی، اے بے زبانوں، تم گواہ رہنا، میں نے تمہیں اللہ کے نام پر رزق دیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب میرا کوئی نہیں ہوگا تو تم میری گواہی دینا۔ لیکن عافیہ کا یہ عمل اس کی ستیلی ماں نسیمہ کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا۔ نسیمہ، جس کی نظر ہمیشہ دولت پر رہتی تھی، اسے یہ بات ہرگز برداشت نہیں تھی فضول جانوروں اور پرندوں پر اڑا دی جائے۔ جب بھی عافیہ نعت پڑھ کر گھر لوٹتی تو نسیمہ دروازے پر ہی اس کی تلاشی لیتی اور جو پیسے بچ جاتے وہ سب چھین لیتی۔ لیکن جب اسے پتا چلتا کہ عافیہ آدھے پیسے کبوتروں کے دانے پر خرچ کر آئی ہے تو گھر میں قیامت ٹوٹ پڑتی۔ نسیمہ عافیہ کے بالوں کو جھنجھوڑتی اور چیخ کر کہتی، اریو نواب زادی، تیرے باپ نے کیا قارون کا خزانہ چھوڑا ہے جو تو پرندوں کو دعوتیں کھلا رہی ہے؟ یہاں میرا بیٹا ریحان اچھی چیزوں کو ترستا ہے اور تو وہ پیسے مٹی اور جانوروں میں پھینک آتی ہے۔ خبردار، جو آئندہ تو نے ایک پیسہ بھی ان منحوس کبوتروں پر خرچ کیا، وہ سارے پیسے لا کر میرے ہاتھ میں رکھا کر، پائی پائی جوڑ کر تیرا ہی جہیز بنے گا۔ میں تیری دشمن نہیں ہوں، تیرا فائدہ سوچ رہی ہوں۔ نسیمہ کا لالچ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ وہ عافیہ کی کمائی کو اپنا حق سمجھتی تھی اور اسے لگتا تھا یہ پرندے اس کے بیٹے کا حق کھا رہے ہیں۔ عافیہ روتی رہتی، مار کھاتی رہتی، لیکن اس نے اپنا یہ عمل نہیں چھوڑا۔ وہ چھپ چھپا کر کبھی اپنی قمیض کی جیب میں اور کبھی دوپٹے کے کونے میں پیسے چھپا کر لے جاتی اور ان کبوتروں کو دانا ضرور ڈالتی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس گھر کے قید خانے میں اگر کوئی اس کا دوست ہے تو وہ یہی سفید کبوتر ہے جو اس کی بات سنتے ہیں۔ گھر کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے تھے اور نسیمہ کا رویہ وحشیانہ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ اسے خبر مل چکی تھی جمیل اب ہمیشہ کے لیے واپس آ رہا ہے اور اس نے عافیہ کے رشتے کی بات بھی پکی کر دی ہے۔ نسیمہ جانتی تھی کہ اگر جمیل آ گیا اور اس نے عافیہ کو اتنی بری حالت میں دیکھا، یا عافیہ نے اسے بتا دیا کہ نسیمہ اس کے نعت کے پیسے بھی چھین لیتی ہے اور اسے بھوکا رکھتی ہے، تو جمیل اسے گھر سے نکال دے گا اور ساری جائیداد عافیہ کے نام کر دے گا۔ یہ خوف نسیمہ کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ ایک دن جب عافیہ میلاد پڑھ کر واپس آئی اور حسب معمول اس نے کچھ پیسوں کے دانے لے کر کبوتروں کو ڈال دیے، تو نسیمہ نے اسے اتنا مارا کہ عافیہ کے جسم پر نیل پڑ گئے۔ عافیہ درد سے کرا رہی تھی، لیکن نسیمہ کے سر پر شیطان سوار تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب روز روز کے جھگڑے ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے، نہ یہ لڑکی رہے گی اور نہ ہی میرے بیٹے کے حق پر ڈاکہ ڈالے گی۔ نسیمہ کی آنکھوں میں ایک سرد اور ظالمانہ چمک تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا
کہ جمیل کے آنے سے پہلے وہ عافیہ کا ایسا بندوبست کرے گی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اور اسی ناپاک ارادے کے ساتھ وہ اگلے دن گاؤں کے اس بدنام زمانہ حکیم کے پاس گئی جو جڑی بوٹیوں سے ایسی دعائیں بناتا تھا جو انسان کو مارتی نہیں تھی بلکہ اسے ایک ایسی گہری نیند سلا دیتی تھی جہاں زندگی اور موت کا فرق مٹ جاتا تھا۔ نسیمہ نہیں جانتی تھی وہ جس لڑکی کو مٹی میں ملانے کا منصوبہ بنا رہی ہے اسی لڑکی کے کھلائے ہوئے دانے ان سفید کبوتروں کے پوٹوں میں محفوظ ہیں، اور یہی پرندے بہت جلد ایک ایسی فوج بن کر لوٹیں گے جس کا مقابلہ نسیمہ کی ساری مکاریاں بھی نہیں کر سکیں گی۔ لیکن فی الحال عافیہ بے خبر تھی کہ اس کی زندگی کی آخری رات قریب آ چکی ہے اور اس کا اگلا ٹھکانہ وہ اندھیری قبر ہونے والی ہے جہاں سے واپسی ناممکن سمجھی جاتی ہے۔ رات کا سایہ گہرا ہوتے ہی نسیمہ نے اپنی چادر کو اچھی طرح چہرے پر لپیٹا اور گاؤں کے مضافات میں بنی اس قدیم اور ویران جھونپڑی کا رخ کیا جہاں وہ بدنام زمانہ حکیم رہتا تھا جو پیسوں کی خاطر زہر کو بھی شربت بنا کر بیچتا تھا۔ نسیمہ نے ادھر ادھر دیکھ کر تسلی کی کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا، پھر دبے قدموں اندر داخل ہوئی۔ حکیم نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو نسیمہ نے اپنی جیب سے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر اس کے سامنے رکھی اور انتہائی معصومیت اور رحم دلی کا ناٹک کرتے ہوئے بولی، حکیم صاحب، میرے گھر میں ایک پاگل کتا گھس آیا ہے، بہت خطرناک ہے، لیکن میرا دل بہت کمزور ہے، میں کسی ذی روح کی جان لینے کا سوچ بھی نہیں سکتی، مجھے جانوروں پر بہت ترس آتا ہے، اس لیے میں اسے زہر دے کر مارنا نہیں چاہتی، بس آپ مجھے کوئی ایسی دعا دیں کہ وہ اسے کھاتے ہی پورے 24 گھنٹے کے لیے ایسے بے ہوش ہو جائے جیسے مر گیا ہو، تاکہ ہم اسے آرام سے اٹھا کر بوری میں بند کر کے گاؤں سے بہت دور کسی ویرانے میں چھوڑ آئیں جہاں وہ ہوش میں آئے تو واپس نہ آ سکے۔ حکیم نے نسیمہ کی آنکھوں میں چھپی شیطانی چمک کو نظر انداز کرتے ہوئے اور نوٹوں کی چمک کو دیکھتے ہوئے سر ہلایا اور ایک پرانے صندوق سے کالے رنگ کی ایک پڑیا نکال کر دی اور تنبیہ کی کہ بی بی، اس کی ایک چٹکی بھی ہاتھی کو گرانے کے لیے کافی ہے، یہ دعا جسم کو 24 گھنٹے کے لیے بالکل مردہ کر دیتی ہے، نبض ڈوب جاتی ہے اور سانس رک جاتی ہے، لیکن دماغ جاگتا رہتا ہے، یاد رکھنا 24 گھنٹے کے بعد اثر ٹوٹ جائے گا۔ نسیمہ نے وہ پوڑیا جپٹ لی اور دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے سوچا کہ ارے بے وقوف حکیم، 24 گھنٹے تو بہت ہیں، تب تک وہ منو مٹی کے نیچے ہوگی جہاں سے ہوش میں آنے کے بعد بھی واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ ایک بار قبر بند ہو گئی تو پھر اس کی سانس ہمیشہ کے لیے پکی ہو جائے گی۔ وہ شیطانی منصوبہ لیے گھر پہنچی اور سیدھا باورچی خانے میں جا کر عافیہ کی پسندیدہ کھیر بنائی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ سارا سفوف کھیر میں ملایا اور اسے اچھی طرح مکس کر دیا تاکہ ذائقہ نہ بدلے۔ پھر چہرے پر ممتا کا نقاب سجا کر عافیہ کے پاس گئی جو جائے نماز پر بیٹھی اپنے رب سے باتیں کر رہی تھی۔ نسیمہ نے بڑے پیار سے کہا، میری بچی، مجھے معاف کر دینا، میں کل غصے میں کچھ زیادہ ہی بول گئی اور اسی غصے میں تجھے کل کا کھانا نہیں دیا، تم کمزور ہو گئی ہو، یہ کھیر کھا لو، میں نے خاص تمہارے لیے بنائی ہے۔ عافیہ جو ستیلی ماں کی اس اچانک محبت پر نہال ہو گئی تھی، اس نے بسم اللہ پڑھ کر وہ زہریلی کھیر کھا لی۔ اسے کیا خبر تھی یہ نوالا اسے دنیا سے کاٹ دے گا۔ کھیر کھاتے ہی چند لمحوں میں دعا نے اپنا قہر دکھانا شروع کر دیا۔ عافیہ کو لگا جیسے اس کے جسم سے جان نکل رہی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے، زبان تالو سے چپک گئی اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ گر پڑی، اس کا دماغ سن رہا تھا، وہ چیخنا چاہتی تھی، ماں جی مجھے بچا لیں، لیکن اس کا جسم ایک پتھر کی مورت بن چکا تھا۔ نسیمہ نے اس کی نبض دیکھی جو غائب تھی، اس نے اطمینان کی سانس لی اور پھر اپنا اگلا ڈرامہ شروع کیا۔ اس نے بال بکھیر لیے اور دہاڑے مار کر رونے لگی، ہائے لوگو، غضب ہو گیا، میری بچی کو دل کا دورہ پڑ گیا، محلے والے دوڑے چلے آئے،
گاؤں کے کمپاؤنڈر نے آ کر دیکھا تو وہ بھی دھوکا کھا گیا، کیونکہ دعا کا اثر اتنا شدید تھا کہ عافیہ بظاہر مردہ لگ رہی تھی۔ کمپاؤنڈر نے افسوس سے سر ہلایا اور موت کی تصدیق کر دی۔ بس پھر کیا تھا، نسیمہ نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور روتے ہوئے بولی، اے خدایا، باپ پردیس میں بیٹھا ہے جو اس بدنصیب بیٹی کا آخری وقت میں چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ کچھ ہی دیر بعد گاؤں کی مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے وہ لرزہ خیز اعلان گونجا جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ حضرات، انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ عافیہ بنت جمیل قضائے الہی سے وفات پا گئی ہیں۔ ان کا جنازہ آج رات ہی ادا کیا جائے گا۔ گاؤں کے لوگ جو عافیہ کی صحت اور جوانی کو جانتے تھے، حیران و پریشان گھروں سے نکلے۔ عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں، افسوس کرنے لگی کہ ہائے وہ نعت خواں لڑکی چلی گئی۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ لوگ اس بات پر بھی حیران تھے کہ آخر ماجرا کیا ہے کہ عافیہ کو راتوں رات دفنانا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے نسیمہ سے سوال کیا تو نسیمہ نے روتے ہوئے بتایا کہ ڈاکٹر نے بولا ہے جلد از جلد اس کو دفن کرا دیا جائے، ورنہ اس کا پیٹ پھولنا شروع ہو جائے گا۔ میں نے اس کے باپ جمیل کو فون کیا تھا، اس کا کفیل اسے بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے، وہ جنازے پر نہیں پہنچ پائے گا، لہٰذا اسی نے مجھے اجازت دی ہے کہ تم اپنی موجودگی میں میری بیٹی کو عزت سے دفن کر دینا۔ جبکہ حقیقت یہ تھی کہ جمیل کو کچھ خبر نہ تھی کہ اس کی بیٹی دنیا سے جا چکی ہے۔ وہ تو سعودی عرب میں مزدوری اس لیے کر رہا تھا کہ اپنی بیٹی کے لیے جمع پونجی جوڑ کر لے جاؤں تاکہ اس کی شادی کر سکوں۔ کچھ ہی دیر میں غسل دینے والی عورت بھی آ گئی۔ عافیہ کو غسل دیا جانے لگا۔ ٹھنڈا پانی جب اس کے زندہ جسم پر پڑا تو وہ اندر ہی اندر تڑپ اٹھی، مگر آہ بھی نہ کر سکی۔ غسل دینے والی عورت اچانک چونکی اور اس نے نسیمہ کو بتایا کہ مجھے لگتا ہے عافیہ زندہ ہے۔ نسیمہ غصے سے بولی، کچھ تو شرم کر لے، تو مسلمان نہیں، تجھے یقین نہیں ایک بندہ جب دنیا سے چلا جائے تو وہ واپس کیسے آ سکتا ہے؟ تجھے جتنا بولا گیا ہے اتنا کر۔ وہ بڑھیا چپ ہو گئی۔ پھر عافیہ کو کفن پہنایا گیا۔ وہ سب دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی کہ کیسے اسے اندھیری قبر کے حوالے کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ 24 گھنٹے بعد جب اسے ہوش آئے گا تو وہ قبر کے اندھیرے اور تنگی سے لڑ کر دم توڑ دے گی۔ بلاخر اسے جنازے میں رکھ کر اٹھا لیا گیا۔ لالٹنوں کی روشنی میں وہ پرسرار جنازہ رات کے سناٹے میں قبرستان کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں وہ سفید کبوتر بے چینی سے اپنی محسنہ کا انتظار کر رہے تھے، اور گاؤں والے حیرت زدہ تھے کہ آخر اتنی عجلت کیوں ہے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ جنازہ نہیں بلکہ ایک زندہ انسان کو مٹی میں دبانے کی سازش ہے۔ اور پھر وہ دل دہلا دینے والا لمحہ آن پہنچا جب عافیہ کے زندہ وجود کو لکڑی کے تختوں کے نیچے چھپا دیا گیا۔ گاؤں کے مضبوط مردوں نے کھدالے اور بیلچے اٹھا لیے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس معصوم حافظہ پر مٹی کی بارش شروع کر دی گئی۔ عافیہ جو قبر کے اندر دعا کے زیر اثر بے حس و حرکت پڑی تھی، اس کا جسم ساکت تھا مگر روح چیخ رہی تھی۔ وہ مٹی گرنے کی ہر آواز سن رہی تھی، ہر بیلچے کے ساتھ اس کی سانس گھٹتی جا رہی تھی اور اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جن لوگوں کو وہ اپنا سمجھتی تھی انہوں نے اسے زندہ درگور کر دیا۔ وہ دل میں ایک ہی دعا مانگ رہی تھی کہ اے اللہ، میں تو اپنے بابا کی رانی ہوا کرتی تھی، لیکن ستیلی ماں نے تو میرا سارا لاڈ نکال دیا۔ اے رب، تو کسی طریقے میرے باپ کو بھیج دے۔ آخرکار قبر برابر کر دی گئی، اس پر پانی چھڑکا گیا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ لوگ فاتحہ پڑھ کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے، مگر وہ سفید کبوتر وہیں آس پاس درختوں پر چھپ کر بیٹھ گئے، جیسے وہ اس ظلم کو قبول کرنے کو تیار نہ ہوں۔ ادھر گھر پہنچتے ہی نسیمہ نے اطمینان کی سانس لی اور اس کے چہرے پر فتح کی مسکراہٹ تھی کہ کانٹا نکل گیا۔ اس نے اپنے مگرمچھ کے آنسوؤں کو مزید مؤثر بنانے کے لیے آنکھوں میں پانی بھرا اور کانپتے ہاتھوں سے
سعودی عرب جمیل کو کال ملا دی۔ فون کی گھنٹی بجتے ہی جمیل نے بےتابی سے فون اٹھایا، شاید اسے اپنی بیٹی کی خیریت کی امید تھی، مگر دوسری طرف سے نسیمہ کی دہاڑے مار کر رونے کی آواز آئی۔ جمیل صاحب، لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، آپ کی لاڈلی عافیہ ہمیں داغے مفارقت دے گئی۔ یہ الفاظ جمیل کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دیواروں کا سہارا لے کر کھڑا ہوا اور لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ میری بیٹی تو بالکل ٹھیک تھی، اسے کیا ہوا؟ نسیمہ نے اپنی مکرانہ کہانی سناتے ہوئے کہا، بس جی کیا بتاؤں، شام کو اچانک پیٹ میں درد ہوا اور پھر دل کا دورہ پڑ گیا۔ ہم ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگے، مگر وہ راستے میں ہی دم توڑ گئی، اور جمیل صاحب، اس کی لاش کی حالت ایسی ہو گئی تھی، ہم انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا پیٹ اچانک پھول گیا تھا، چہرہ نیلا اور بگڑنے لگا۔ مولوی صاحب نے کہا یہ لاش کی بے حرمتی ہے، مجبوری تھی، اس لیے ہمیں راتوں رات اسے دفنانا پڑا۔ جمیل نے تڑپ کر کہا، ظالم عورت، تم نے مجھے خبر تک نہ دی، میں آ جاتا، اپنی بچی کا آخری دیدار تو کر لیتا، تم نے اسے مٹی میں دبا دیا اور اب مجھے بتا رہی ہو۔ نسیمہ نے بڑی بے رخی اور صفاقی سے جواب دیا، ارے آپ آ کر کیا کر لیتے؟ جو مر گیا وہ آپ کے آنے سے کون سا زندہ ہو جاتا؟ الٹا آپ کا اتنا نقصان ہوتا، کاروبار متاثر ہوتا، ٹکٹ کے پیسے ضائع ہوتے۔ ہم نے جو کیا بہتری کے لیے کیا۔ نسیمہ کی یہ تاجرانہ سوچ اور سرد مہری سن کر جمیل کے ہاتھوں سے موبائل چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور اس کی سکرین چکنا چور ہو گئی، بالکل اس کے دل کی طرح۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر بچوں کی طرح بلبلانے لگا۔ اس کا دماغ اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا کہ اس کی ہستی کھیلتی تندرست جوان بیٹی اچانک کیسے مر سکتی ہے، اور پھر یہ چہرہ بگڑنے اور پیٹ پھولنے والی کہانی اس کے حلق سے نہیں اتر رہی تھی، کیونکہ اس کی بیٹی حافظہ تھی، نیک تھی، اس کی لاش کیسے بگڑ سکتی ہے؟ باپ کی چھٹی حص چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ ابھی اور اسی وقت پاکستان جائے گا۔ اس نے روتے ہوئے اپنے کفیل سے بات کی، ایمرجنسی ٹکٹ کا بندوبست کیا اور اگلی ہی فلائٹ سے وطن واپس روانہ ہو گیا۔ پورے سفر میں اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکے۔ اسے عافیہ کا معصوم چہرہ یاد آ رہا تھا۔ جب وہ ایئرپورٹ پر اترا تو اس نے گھر جانے کی بجائے ٹیکسی والے کو سیدھا قبرستان لے جانے کا کہا۔ اس کا دل اسے کھینچ رہا تھا۔ جب وہ گاؤں کے قبرستان گیٹ پر پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہاں لوگوں کا ہجوم تھا، ہر چہرہ خوفزدہ تھا اور سب کی زبان پر توبہ استغفار کا ورد جاری تھا۔ جمیل دیوانہ وار بھیڑ کو چیرتا ہوا آگے بڑھا تو اس نے دیکھا عافیہ کی تازہ قبر پر وہی سینکڑوں سفید کبوتروں کا گول موجود ہے، مگر یہ کبوتر دانہ نہیں چگ رہے تھے، بلکہ وہ ماتم کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے جیسے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ اپنے پر زور زور سے پھڑپڑا رہے تھے اور اپنی سرخ چونچوں اور پنجوں سے قبر کی گیلی مٹی کو وحشیانہ انداز میں کھود رہے تھے۔ قبر کے سرہانے ایک گہرا گڑھا بن چکا تھا۔ گاؤں والے سہمے ہوئے کھڑے تھے اور نسیمہ کا پروپوگنڈا کامیاب ہو چکا تھا۔ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے، ضرور یہ لڑکی بہت گناہگار تھی، دیکھو تو صحیح، پرندے بھی اس کی قبر کو قبول نہیں کر رہے، یہ اسے نوچنے آئے ہیں، یہ عذاب ہے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ جمیل نے جب اپنی پاک باز بیٹی کے بارے میں یہ الفاظ سنے اور کبوتروں کو قبر کھودتے دیکھا تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے ایک ایسی چیخ ماری جس میں درد بھی تھا اور یقین بھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ کبوتر عذاب نہیں، کوئی اور ہی داستان سنا رہے ہیں۔ جمیل کچھ دیر وہیں قبر کی گیلی مٹی پر سر رکھ کر دیوانہ وار روتا رہا۔ اس کے آنسو مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ بار بار مٹی کو چومتا اور ہچکیوں کے درمیان کہتا، میری گڑیا، میری معصوم بچی، میں تو پردیس گیا ہی تیرے لیے تھا، میں نے تو سوچا تھا واپس آ کر تیری ڈولی اٹھاؤں گا،
میں نے تیرے لیے کتنا نیک اور شریف لڑکا ڈھونڈا تھا، میں نے کیا کیا خواب دیکھے تھے، مجھے کیا پتا تھا کہ میں تیری شادی کی بجائے تیری قبر پر آؤں گا۔ اے اللہ، میں عافیہ کے بغیر کیسے زندہ رہوں گا؟ اس کے بیان سن کر وہاں موجود پتھر دل بھی پگھل گئے، مگر نسیمہ کے چہرے کی تو ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ جمیل کو جلد از جلد یہاں سے لے جائیں، لیکن جمیل اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ سیدھا گاؤں کی مسجد کی طرف بھاگا اور جاتے ہی اللہ کے حضور روتے ہوئے فریاد کرنے لگا۔ اتنے میں امام صاحب کی نظر جمیل پر پڑی تو اس نے جمیل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن جمیل امام مسجد کے قدموں میں جا گرا۔ وہ روتے ہوئے بولا، امام صاحب، خدا کے لیے میری مدد کریں، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے۔ یہ کبوتر جھوٹ نہیں بول سکتے، مجھے ایک بار قبر کھولنے کی اجازت دیں۔ اگر میری بیٹی واقعی مر گئی ہے تو میں خود مٹی ڈال دوں گا، مگر مجھے تسلی کر لینے دیں۔ امام صاحب، جو خود بھی ان کبوتروں کے رویے سے حیران تھے اور جمیل کی حالت ان سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا، اللہ کی مصلحت وہی جانتا ہے، اگر باپ کا دل نہیں مان رہا تو دیکھ لینے میں کیا حرج ہے۔ امام صاحب گاؤں کے نمبردار اور چند معزز بزرگ جمیل کے ساتھ قبرستان پہنچ گئے۔ نسیمہ نے شور مچانا چاہا کہ یہ گناہ ہے، مردے کو تکلیف ہوگی، مگر نمبردار نے اسے سختی سے خاموش کروا دیا۔ جمیل نے بسم اللہ پڑھ کر بیلچہ اٹھایا اور دیوانہ وار مٹی ہٹانا شروع کی۔ اس کے ساتھ دو اور نوجوان بھی لگ گئے اور حیرت انگیز طور پر جیسے ہی قبر کھودنے کا عمل شروع ہوا، وہ سینکڑوں سفید کبوتر جو اب تک شور مچا رہے تھے، وہ مٹی نوچ رہے تھے، اچانک بالکل خاموش ہو گئے اور سکون سے قبر کے آس پاس موجود درختوں کی شاخوں پر جا بیٹھے، جیسے انہیں یقین ہو گیا ہو اب ان کی محسنہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اور ان کا مشن پورا ہو گیا۔ ان کی یہ پراسرار خاموشی دیکھ کر لوگوں کا یقین پختہ ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ کچھ ہی دیر میں قبر کھل گئی اور لکڑی کے تختے نظر آنے لگے۔ جمیل نے کانپتے ہاتھوں سے تختے ہٹائے اور نیچے اتر گیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے کفن کی گھرا کھولی اور چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ عافیہ کا چہرہ بالکل ویسا ہی تھا، پرسکون اور روشن، مگر اچانک جمیل کو محسوس ہوا کہ کفن کے اندر ہلکی سی حرارت ہے۔ اس نے بیٹی کا ہاتھ تھاما تو اس کی نبض میں ایک مدم سی حرکت محسوس ہوئی۔ اسی لمحے تازہ ہوا کے جھونکے اور دعا کے اثر کے خاتمے نے اپنا کام کیا۔ عافیہ کے نتنے پھڑپھڑائے اور اس نے ایک لمبی گہری سانس لی۔ یہ آواز قبر کے سناٹے میں گونج اٹھی۔ جمیل خوشی اور حیرت سے چیخ اٹھا، میری بیٹی زندہ ہے، لوگوں، میری عافیہ زندہ ہے۔ یہ منظر دیکھ کر امام صاحب نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ عافیہ نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ اسے اپنے سامنے باپ کا چہرہ دھندلا سا دکھائی دیا۔ وہ کمزور آواز میں بولی، بابا، مجھے بہت اندھیرا لگ رہا ہے، مجھے یہاں سے نکالیں۔ جمیل نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی نیم مردہ بیٹی کو قبر کے تاریک گڑھے سے باہر نکالا تو عافیہ کا وجود کسی سوکھے ہوئے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ تازہ ہوا ملنے کے باوجود اس کی سانس اکھڑ رہی تھی، کیونکہ قبر کی تنگی اور گھٹن کی وجہ سے اس کے پھیپھڑوں میں آکسیجن کی شدید کمی ہو چکی تھی اور وہ دوبارہ گشی کے عالم میں جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد اور ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، جیسے موت نے اسے چھو کر چھوڑ دیا ہو۔ یہ حالت دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص کا دل دہل گیا۔ گاؤں کے لوگوں نے فوراً ہمت کی اور جمیل کو سہارا دیا۔ ایک آدمی اپنی گاڑی لے آیا اور عافیہ کو پچھلی سیٹ پر لٹا کر گاڑی شہر کے ہسپتال کی طرف دوڑا دی گئی۔ جمیل نے اپنی بیٹی کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا اور وہ دیوانہ وار اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا، میری بچی آنکھیں کھول، تیرا بابا آ گیا ہے، تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹروں نے ایمرجنسی میں عافیہ کو آکسیجن لگائی،
اور اس کے علاج میں جڑ گئے۔ باہر راہداری میں کھڑا جمیل دیوار سے سر ٹکائے زاروں قطار رو رہا تھا اور اپنے رب سے اپنی بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ وقت رینگ رہا تھا اور ہر لمحہ جمیل پر قیامت بن کر گزر رہا تھا۔ بالآخر کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد ڈاکٹر باہر آیا اور اس نے خوشخبری سنائی کہ مبارک ہو، آپ کی بیٹی خطرے سے باہر ہے، اللہ نے اسے نئی زندگی دی ہے۔ جمیل ننگے پاؤں بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ عافیہ کی آنکھوں میں ہوش کی چمک لوٹ آئی تھی، مگر وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ باپ کو دیکھتے ہی عافیہ کے صبر کا بند ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ جمیل نے آگے بڑھ کر اپنی لگتے جگر کو سینے سے لگا لیا۔ باپ بیٹی کے آنسوؤں نے ہسپتال کی فضا کو سوگوار کر دیا۔ عافیہ نے ہچکیوں کے درمیان وہ الفاظ کہے جنہوں نے جمیل کے کلیجے کو چھلنی کر دیا۔ وہ تڑپ کر بولی، بابا آپ تو مجھے شہزادی بنا کر گئے تھے، میری شادی کے خواب سجا کر گئے تھے، لیکن آپ کے جانے کے بعد آپ کی یہ لاڈلی رانی رل گئی۔ بابا میں نے ماں کی محبت مانگی تھی، مگر مجھے بدلے میں صرف ذلت اور بھوک ملی۔ آپ جس عورت کی گود میں مجھے دے کر گئے تھے اور جس نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی، وہ ماں نہیں بنی۔ بابا وہ ستیلی تھی اور ستیلی ہی رہی۔ اس نے مجھ سے میری کتابیں چھین لی، مجھے نوکرانی بنا دیا۔ آپ جو پیسے بیچتے تھے وہ مجھ پر نہیں بلکہ اپنے بیٹے اور اپنی ذات پر خرچ کرتی تھی۔ میں بھوکی سوتی تھی بابا، میں رجب میں نعتیں پڑھ کر جو پیسے لاتی تھی وہ مجھ سے چھین لیتی تھی، مجھے کبوتروں کو دانہ ڈالنے پر مارتی تھی، اور بابا کل رات اس نے مجھے پیار سے کھیر کھلائی تھی۔ میں سمجھی میری ماں مان گئی ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ مجھے موت کی نیند سلا رہی ہے۔ میں نے تڑپتے ہوئے ماں کو بولا تھا، ماں مجھے ہسپتال لے چلو، لیکن آگے سے وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اس نے مجھے زندہ قبر میں دبا دیا۔ اگر وہ کبوتر نہ آتے تو میں اندھیرے میں گھٹ کر مر جاتی۔ مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے بابا۔ عافیہ کی یہ دہائیاں سن کر وہاں موجود نرسوں اور ڈاکٹروں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ جمیل کا چہرہ غصے اور دکھ سے سرخ ہو گیا۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری بیٹی کو بچا لیا اور ان ظالموں کو بے نقاب کر دیا۔ میں بھی کہوں کہ میری بچی کو اچانک میری اجازت کے بغیر یہ عورت کیسے دفنا سکتی ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میری بیوی نہیں، یہ گری ہوئی عورت ہے۔ ہسپتال سے گھر تک کے اس مختصر سے سفر میں گاڑی کے اندر ایک عجیب سی گھٹن اور بوجھل خاموشی چھا گئی۔ جمیل کی آنکھوں میں آنسو اور غصہ دونوں بیک وقت امڑ رہے تھے۔ وہ بار بار ساتھ والی سیٹ پر نڈھال پڑی اپنی معصوم بیٹی عافیہ کی طرف دیکھتا، جس کا چہرہ ابھی بھی زرد تھا۔ جمیل نے دانت پیس کر ایک فیصلہ کن انداز میں کہا، بیٹی مجھے معاف کر دے، میں ایک اندھا باپ تھا جو تجھے ایک سانپ کے حوالے کر کے پردیس چلا گیا۔ میں سمجھتا تھا کہ میں تیرے لیے خوشیاں کما رہا ہوں، مگر مجھے خبر نہیں تھی یہاں میری غیر موجودگی میں تجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ لیکن اب بس، میں گھر پہنچتے ہی پہلا کام یہ کروں گا، اس ظالم عورت کو طلاق دے کر دھکے مار کر گھر سے نکال دوں گا۔ اس نے میری پھول جیسی بچی کو زندہ مارنے کی جسارت کی ہے۔ میں اسے پولیس کے حوالے کر دوں گا تاکہ دنیا دیکھے کہ ستیلی ماں کا ظلم کیا ہوتا ہے۔ عافیہ کمزوری کے باعث خاموش رہی، بس اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے جو اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ ادھر گھر کے اندر نسیمہ کی حالت غیر تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح صحن میں ٹہل رہی تھی اور بار بار اپنے ناخن چبا رہی تھی۔ اسے خبر مل چکی تھی کہ قبرستان سے عافیہ کی لاش غائب ہے اور جمیل بھی وہاں موجود نہیں ہے۔ خوف کے مارے اس کا دل پسلیوں سے باہر آنے کو تھا۔ اس کا 5 سالہ بیٹا ریحان ماں کی یہ حالت دیکھ کر سہما ہوا ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ اچانک باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی اور پھر دروازہ کھلنے کی زوردار آواز نے نسیمہ کے ہوش اڑا دیے۔ جیسے ہی جمیل عافیہ کو سہارا دے کر اندر داخل ہوا تو نسیمہ کی نظریں عافیہ پر جم گئیں۔ اسے لگا
جیسے وہ کوئی بھوت دیکھ رہی ہے۔ وہ لڑکی جسے وہ اپنے ہاتھوں سے زہر دے کر اور منو مٹی تلے دبا کر آئی تھی، وہ زندہ سلامت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ خوف اور دہشت کا ایسا شدید حملہ نسیمہ پر ہوا کہ اس کے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹی اور بکھلاہٹ میں سیڑھیوں کی طرف بھاگی تاکہ اوپر چھت پر جا کر کہیں چھپ سکے یا کوئی بہانہ تراش سکے، لیکن قدرت کی عدالت لگ چکی تھی اور فراری کے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ جیسے ہی اس نے سیڑھیوں پر پہلا قدم رکھا تو اس کا پاؤں اس کی اپنی ہی لمبی چادر میں الجھ گیا اور وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ ایک زوردار چیخ کے ساتھ وہ منہ کے بل سیڑھیوں سے نیچے آ گری۔ گرتے ہی اس کے سر پر شدید چوٹ لگی اور خوف کی شدت سے اسے فالج کا ایسا جان لیوا حملہ ہوا کہ اس کا آدھا جسم وہیں سن ہو گیا۔ اس کے گرنے کی آواز اور چیخیں سن کر جمیل اور عافیہ آگے بڑھے تو دیکھا کہ نسیمہ زمین پر پڑی مچھلی کی طرح تڑپ رہی ہے۔ فالج نے سیکنڈوں میں اپنا کام دکھا دیا تھا۔ اس کا منہ بری طرح ٹیڑھا ہو کر ایک طرف ڈل چکا تھا، آنکھیں پتھرا گئی تھی اور ہاتھ پاؤں مڑ چکے تھے۔ وہ جمیل کو دیکھ کر شاید رحم کی بھیک مانگنا چاہتی تھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ مجھے معاف کر دو، لیکن اس کی زبان گونگ ہو چکی تھی۔ اس کے حلق سے صرف کراہنے کی بے معنی اور ڈراؤنی آوازیں نکل رہی تھیں۔ وہ عورت جو کل تک اپنی زبان سے زہر اگلتی تھی اور عافیہ کو گالیاں دیتی تھی، آج وہ پانی کا ایک گھونٹ مانگنے کے لیے بھی الفاظ کی محتاج ہو چکی تھی۔ نسیمہ کی چیخیں سن کر آس پڑوس کے لوگ گیٹ کھلا دیکھ کر اندر آ گئے اور نسیمہ کی یہ عبرتناک حالت دیکھ کر توبہ استغفار کرنے لگے۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ کل اس نے ایک مسکین بچی پر رحم نہیں کھایا تھا، آج اللہ نے اسے بولنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ نسیمہ کا بیٹا ریحان ماں کی یہ ڈراؤنی حالت دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگا، مگر ڈر کے مارے اپنی ماں کے قریب نہیں جا رہا تھا، کیونکہ نسیمہ کی آنکھوں میں اب ممتا نہیں بلکہ وحشت ناچ رہی تھی۔ وہ زمین پر ایڑیاں رگڑ رہی تھی اور اس کی بے بسی دیکھ کر پتھر دل بھی کانپ رہے تھے، مگر یہ اس کے اپنے بوئے ہوئے کانٹے تھے جو اب اسے چبھ رہے تھے۔ وہ بے بسی سے عافیہ کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اپنی سوتیلی بیٹی سے آخری امید لگائے بیٹھی ہو کہ شاید وہ اسے معاف کر دے تو اس کی جان آسانی سے نکل جائے۔ عافیہ کا دل اپنی سوتیلی ماں کا یہ حشر دیکھ کر پسیج گیا۔ وہ باوجود تمام ظلم سہنے کے ایک قرآن والی ہونے کے ناطے اس کے قریب گئی اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ عافیہ کے لمس سے نسیمہ کی آنکھوں سے خون آلود آنسو بہنے لگے۔ جمیل نے غصے سے منہ پھیر لیا اور کہا، اسے مرنے دو، اس نے میری ممتا جیسی بچی کو مارنے میں کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مگر قدرت کا فیصلہ اٹل تھا۔ نسیمہ نے ایک زوردار اور تکلیف دہ ہچکی لی، اس کا پورا جسم اکڑا اور روح اس کے وجود سے کھینچ لی گئی۔ وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ اس کے مرتے ہی گھر میں کہرام مچ گیا۔ پڑوسیوں اور محلے داروں نے مل کر انتظام کیا، لیکن گاؤں کے لوگوں کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا اس عورت کو اسی قبر میں دفنا دیا جائے جو کل اس نے عافیہ کے لیے کھودی تھی اور جو اب تک کھلی پڑی تھی۔ یہ قدرت کا عجیب انتقام تھا۔ جو گڑھا نسیمہ نے عافیہ کے لیے تیار کروایا تھا، آج وہ خود اس کی خوراک بننے جا رہی تھی۔ جنازہ اٹھایا گیا اور اسے اسی قبرستان لے جایا گیا۔ جب اسے اسی قبر میں اتارا گیا تو دیکھنے والوں نے محسوس کیا کہ قبر کی مٹی اس پر تنگ ہو گئی ہے۔ تدفین کے بعد جب سب لوگ واپس آئے تو گھر کا منظر انتہائی دکھی تھا۔ نسیمہ کا 5 سالہ بیٹا ریحان صحن کے ایک کونے میں اکیلا بیٹھا سسکیاں لے رہا تھا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور وہ بھوک اور خوف سے نڈھال لگ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کے پاس جائے۔ جمیل بھی غصے اور دکھ کی وجہ سے اس بچے کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، کیونکہ اسے اس معصوم میں نسیمہ کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ ریحان کو یوں تنہا اور لاوارث دیکھ کر عافیہ کا دل بھر آیا۔ وہ اپنی تمام تر نکاہت اور کمزوری کے باوجود اٹھی اور لڑکھڑاتی ہوئی ریحان کے پاس گئی۔
اس نے روتے ہوئے بچے کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور اس کے ماتھے کو چوما۔ ریحان نے ڈرتے ڈرتے اپنی سوتیلی بہن کی طرف دیکھا، جیسے اسے خوف ہو کہ اب ماں کے بعد یہ بھی اسے مارے گی، مگر عافیہ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور روتے ہوئے بولی، میرے بھائی تو کیوں ڈرتا ہے؟ تو مت رو، تیری ماں نے جو میرے ساتھ کیا وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ تھا، لیکن تو میرا خون ہے، تو میرا چھوٹا بھائی ہے، تیرا کوئی قصور نہیں۔ جمیل نے حیرت سے بیٹی کو دیکھا جو اپنے دشمن کے بیٹے کو گلے لگا رہی تھی، تو عافیہ نے باپ کی طرف دیکھ کر ایک ایسا تاریخی جملہ کہا جس نے وہاں موجود سب کو رلا دیا۔ وہ بولی، بابا یہ بچہ معصوم ہے، نسیمہ نے میرے ساتھ سوتیلیوں والا سلوک کیا، مجھے بھوکا رکھا، مجھے مارا، مگر بابا میں نسیمہ نہیں ہوں، میں حافظہ ہوں، میں نے قرآن پڑھا ہے، اور قرآن بدلہ لینا نہیں بلکہ معاف کرنا سکھاتا ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں اس بچے کے ساتھ کبھی سوتیلا رویہ نہیں رکھوں گی، میں اسے سگی ماں بن کر پالوں گی، اسے کبھی سوکھی روٹی نہیں دوں گی، اور نہ ہی کبھی اسے احساس ہونے دوں گی کہ اس کی ماں نہیں ہے، تاکہ یہ بڑا ہو کر اپنی ماں جیسا ظالم نہیں بلکہ ہم جیسا رحم دل بنے۔ عافیہ کی یہ بات سن کر جمیل کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ جب عبرت کا وہ خوفناک منظر اپنی انتہا کو پہنچا اور زمین نے ظلم کو نگل لیا تو قبرستان میں ایک گہرا اور معنی خیز سکون چھا گیا۔ لوگوں کے دل ابھی بھی دھک دھک کر رہے تھے اور سب کی نظریں اب اس معجزاتی لڑکی عافیہ پر جمی ہوئی تھی جو موت کے منہ سے واپس آئی تھی۔ تب گاؤں کے سفید ریش بزرگ امام صاحب، جن کی آنکھوں میں ابھی تک حیرت کے سائے تھے، آستہ سے آگے بڑھے اور شفقت سے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ عافیہ کے سر پر رکھا۔ ان کی آواز بھرا گئی تھی جب انہوں نے وہ سوال پوچھا جو وہاں موجود ہر شخص کے دل میں کھٹک رہا تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹی، ہم نے آج تک انسانوں کو انسانوں کی مدد کرتے تو دیکھا تھا، مگر پرندوں کو یوں قبر کھودتے اور پہرا دیتے کبھی نہیں دیکھا۔ آخر ان سفید کبوتروں کا تم سے رشتہ کیا تھا؟ یہ بے زبان جن کے پاس عقل نہیں ہوتی، انہیں کیسے پتا چلا کہ تم منو مٹی کے نیچے زندہ ہو؟ وہ کون سا عمل تھا جس نے آسمان کے پرندوں کو زمین پر اتار لیا؟ یہ سوال سن کر عافیہ نے اپنے کمزور ہاتھوں سے اپنی چادر درست کی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور اس نے ایک نظر ان سفید کبوتروں کی طرف دیکھا جو اب دیواروں پر قطار بنائے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ عافیہ نے غمگین لہجے میں بولنا شروع کیا تو مجمع میں سکتہ طاری ہو گیا۔ اس نے کہا، بابا جی اور میرے گاؤں کے لوگوں، یہ کبوتر میری عبادت کے گواہ نہیں بلکہ یہ میرے اس رزق حلال کے گواہ ہیں جو میں ان پر خرچ کرتی تھی۔ آپ سب جانتے ہیں جب میں رجب کے مہینے میں میلاد کی محفلوں میں نعتیں پڑھتی تھی تو آپ لوگ مجھ پر بہت پیسے نوٹ نچھاور کرتے تھے۔ میری سوتیلی ماں وہ سارے پیسے چھین لیتی تھی، مگر ان میں سے کچھ پیسے چھپا کر اپنی ضرورتوں کو مار کر ان بے زبانوں کے لیے باجرا اور دانہ خریدتی تھی۔ میرا یہ اصول تھا، چاہے میں بھوکی رہ لوں مگر ان کو بھوکا نہیں رہنے دوں گی۔ کل جب مجھے زہر دے کر دفنا دیا گیا تو میری روح تو سو رہی تھی مگر میرا عمل جاگ رہا تھا۔ ہوا یہ کہ میرا معمول تھا، میں روزانہ عصر کے وقت انہیں دانہ ڈالتی تھی۔ کل جب میں نہیں آئی تو یہ بھوکے رہے، انہوں نے میرا انتظار کیا۔ جب بھوک ان پر غالب آئی تو یہ مجھے ڈھونڈنے نکلے۔ اللہ نے ان کی حسِ شامہ سونگھنے کی طاقت میں اتنی تیزی رکھ دی تھی کہ یہ میری خوشبو کو پہچانتے ہوئے سیدھا یہاں قبرستان پہنچ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میری خوشبو اس تازہ قبر کی مٹی کے نیچے آ رہی ہے تو وہ سمجھ گئے ان کی روزی دینے والی مصیبت میں ہے۔ انہوں نے دانہ مانگنے کے لیے نہیں بلکہ مجھے سانس دینے کے لیے قبر کھودی۔ عافیہ نے ایک لمبی سانس لی اور پھر مجمع کی طرف دیکھ کر ایک سبق آموز جملہ کہا جس نے سب کو جھنجھوڑ دیا۔ وہ بولی، اے لوگو، آپ سب سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف انسانوں کا ہوتا ہے، نہیں بلکہ اصل صدقہ تو ان بے زبانوں کا ہے جو بدلے میں آپ کو کچھ دے نہیں سکتے سوائے دعا کے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے ہمارے گھروں میں جب روٹیاں بچ جاتی ہیں اور سوکھ جاتی ہیں
تو ہماری مائیں بہنیں ان روٹیوں کو سنبھال کر رکھتی ہیں، اور پھر ہفتے بعد جب ریڑھی والا یا کباڑیا آتا ہے تو اسے وہ سوکھی روٹیاں 10 یا 20 روپے میں بیچ دیتی ہیں۔ مجھے بتائیں، وہ 10 روپے لے کر آپ کون سے امیر ہو جاتے ہیں؟ کیا ان چند سکوں سے آپ کی کوٹھیاں بن جاتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم وہ سوکھی روٹیاں چند ٹکوں کی خاطر بیچ دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم ان روٹیوں کو پانی میں بھگو کر نرم کر کے اپنی چھتوں پر ڈال دیں یا گلی کے کسی بھوکے کتے یا بلی کے آگے رکھ دیں تو وہ کھا کر جو دعائیں دیں گے وہ عرش ہلا دیں گی۔ یاد رکھیں، رزق بیچنے سے نہیں، رزق بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ ہم انسان تو احسان فراموش ہوتے ہیں، نیکی کر کے بھول جاتے ہیں یا ڈھس لیتے ہیں، جیسے میری ستیلی ماں نے کیا، لیکن یہ جانور وفادار ہوتے ہیں، یہ ایک لقمے کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ میں نے انہیں دانہ ڈالا تھا، انہوں نے مجھے زندگی لٹا دی۔ آج اگر میں زندہ ہوں تو صرف اس لیے کہ میں نے اللہ کی مخلوق کا پیٹ بھرا تھا۔ اس لیے میرا آپ سب کو یہ پیغام ہے، اپنی نیک کمائی میں سے، اپنے دسترخوان کے بچے ہوئے ٹکڑوں میں سے ان کا حصہ ضرور نکالیں۔ یہ مت سوچیں کہ یہ ضائع ہو رہا ہے، واللہ یہ ضائع نہیں ہو رہا، بلکہ یہ آپ کی آنے والی بلاؤں کو کھا رہا ہے، یہ آپ کی قبر کی تنگی کو دور کر رہا ہے۔ آج میں اس کی زندہ مثال ہوں۔ عافیہ کی یہ پر اثر باتیں سن کر وہاں موجود ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ لوگوں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا کہ واقعی وہ چند روپوں کی خاطر سوکھی روٹیاں بیچ دیتے تھے۔ سب نے وہیں توبہ کی اور عہد کیا، آج کے بعد وہ پرندوں اور جانوروں کا خاص خیال رکھیں گے۔ امام صاحب نے آگے بڑھ کر عافیہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی، تم نے آج ہمیں دین کا اصل سبق سکھا دیا۔ واقعی اللہ والوں کے ساتھ اللہ کی فوج ہوتی ہے۔ اور یوں رجب کے کبوتروں کی یہ داستان نہ صرف اس گاؤں بلکہ سننے والے ہر شخص کے لیے ایک مشل راہ بن گئی تھی۔ نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی، چاہے وہ کسی حقیر پرندے کے ساتھ ہی کیوں نہ کی گئی ہو۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا واقعہ بے حد پسند آیا ہوگا، اور اس واقعہ سے اگر واقعی آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا تو جاتے جاتے اس واقعہ کو لائک کر کے جائیے گا اور اپنے پیاروں کو شیئر لازمی کریں تاکہ ہم سب کی اصلاح ہو سکے۔ ملتے ہیں ایک نئے واقعہ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔